کا حکم دیا وہ بھی آزمائش تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھی آزمائش تھی. اور ایک سے ایک ایسی آزمائش کہ ہم کبھی ان کے بارے میں سوچیں بھی تو ہم اس کو فائدہ میں نہیں کر سکتے، ہم اس کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ہماری جو دماغ ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا جذبات ہوں گے، کیا احساسات ہوں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام یہ سب کام کر رہے ہوں گے اور صرف اس لیے کر رہے ہوں گے کہ بس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے اس لیے کرنا ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. لیڈر بننے کے لیے یہ یوں ہی نہیں لیڈرشپ ملتی، آپ کو بہت سے ایک بھٹی میں سے گزر کر جب آپ ان آزمائشوں سے پورے اترتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں، تو وہ انسان جب لیڈر بنتا ہے تو وہ ایک کامیاب لیڈر بنتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، ایک انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے نا کہ جو نعمت مجھے ملی ہے تو وہ آگے سے میری نسلوں میں بھی ٹریول کرے. اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو میری بات نہیں مانیں گے، جو اس اللہ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ، اللہ کی لائی ہوئی آیات کے ساتھ ظلم کریں گے، تو پھر ہم اس کو آپ کے والی نعمتیں نہیں دیں گے. صرف اس لیے کہ وہ آپ کی اولاد ہیں تو ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے آنر کیا ہے کہ اگر آپ کی جو خونی اولاد ہے اس میں سے کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانتا تو وہ تو نہیں، لیکن ہم آپ کی نماز کی جگہ کو مقام ابراہیم بنا دیں گے اور ہم اس کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنا دیں گے کہ جہاں پر وہ خواہش رکھیں گے، تڑپ رکھیں گے نماز پڑھنے کی. اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے. اللہ نے کہا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب تو ہم سے یہ نیکی قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن ساتھ کیا ہے کہ یا اللہ قبول کر لینا. کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ ظاہر ہے اتنا میرا نیک کام ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے قبول کرنا ہے. سبحان اللہ، انسان کے اندر جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنی ہیوملٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا فرماتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ایز اف کہ وہ ابھی فرما بردار نہیں ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر توجہ فرما. سبحان اللہ، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اے ہمارے رب اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج. یہ ہے وہ دعا جو ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کی اور جس کے بدلے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور جو احسان اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے اہل ایمان پر کہ جب انہی میں سے ایک رسول اٹھایا. اور وہ احسان کس کی دعا کے نتیجہ تھا؟ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور کون بے رغبتی کر سکتا ہے ملت ابراہیم سے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو خود احمق بنا لیا؟ یعنی اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہوگی، اور اس سے بڑی اور ایک حسرت کی بات کیا ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی بے وقوف بنا لے۔ اور کس طرح بے وقوف بنائے کہ میں نے فلاں کی بات نہیں ماننی اس لیے کہ وہ تو فلاں بندہ ہے، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں ضرور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور یہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کیوں چنے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، ڈن یا اللہ، کوئی رد و قد نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی پس و پیش نہیں، کچھ نہیں، بس صرف اس لیے کہ تو کہہ رہا ہے تو میں نے کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کلمہ حق کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا سے جاتے وقت اپنے بچوں کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کس کو کیا دے کے جا رہا ہوں اور میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ انبیاء کی تو خیر وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی، بسائڈز دا پوائنٹ ہے، لیکن فکر کس بات کی ہونی چاہیے، ہمارے احساسات کیا ہونے چاہیے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے دنیا میں وقت کم رہ گیا ہے۔ بچوں کو کیا نصیحت کرنی ہے؟ بچوں کو اللہ کا بندہ بن کے رہنے کی نصیحت کرنی ہے، اور بچوں کو اللہ کی پہچان کرانی ہے، بچوں کو اللہ کی معرفت دلانی ہے۔ اور وہ بچے جو اللہ کی پہچان رکھتے ہوں گے، ان کے ماں باپ میں سے، ان کے والدین میں سے کوئی یا دونوں دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو وہ اتنا نہیں اپسیٹ ہوتے اور اتنا بھٹکتے نہیں ہیں جس طرح سے کہ بعض بچے جو ہیں وہ پھر اس چیز میں سے کبھی نکل ہی نہیں پاتے۔ گریف ہینڈل کرنے کا ایک بہت بڑا یہ طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ سیدھے راستے پر رہیں گے، ایموشنلی بھی وہ سٹیبل رہیں گے اگر آپ نے ان کو اللہ کا بندہ بنایا۔ اور اگر آپ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھا کہ بس میرے سے زیادہ امپورٹنٹ تمہاری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کوئی تمہارا خیر خواہ ہے ہی نہیں، تو پھر انسان، تو آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو کیا کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ اگر تم کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہو اور چٹان کے نیچے بھی ہو تو اللہ اس کو بھی لے آئے گا۔ اس اللہ کی پہچان کروا دی کہ میں مر بھی سکتا ہوں، میں غائب بھی ہو سکتا ہوں، تم کہیں جا سکتے ہو، تم کہیں ٹریول کر سکتے ہو، وہاں میں نہیں ہوں گا، میرا ڈر نہیں ہوگا، میری شفقت نہیں ہوگی، میری محبت نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں یاد رکھنا کہ اللہ ہے۔ یہ تربیت جو لوگ اپنے بچوں کی کر جاتے ہیں ان کے بچے زیادہ ایموشنلی سٹیبل زندگی گزارتے ہیں ان کے چلے جانے کے بعد بھی۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور ان کے عملوں کی بابت تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور انہوں نے کہا تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں جو حق کا پرستار تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تم کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی
فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لے آئیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو پھر وہی ہیں مخالفت میں، سو ان کے مقابلے میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا دین۔ جیسے آپ کسی کپڑے کو ڈائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک رنگ آ جاتا ہے تو وہ رنگ اس کپڑے کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح سے آپ اللہ کے دین میں ایسے رنگ جائیں کہ وہ دین آپ کی شخصیت کا حصہ بن جائے، آپ کے کیریکٹر کا پارٹ بن جائے، اور اس رنگ سے بہتر اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور اسی کی ہم عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کی بندگی کرنے والے اور بندگی کا حق ادا کرنے والے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم پیچھے پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سو عبادت کیا ہے؟ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی غلامی، بندگی، اور اس کے اندر شدید محبت اور شدید تعظیم کا عنصر بھی شامل ہو۔ تو اپنے آپ کو پیور کر لیں اللہ تعالیٰ کے رنگ میں۔ آپ دیکھیں کہ جو کپڑا پیور ہوتا ہے، جیسے سلکس ہیں، تو ان کے اوپر رنگ بالکل پیور رنگ آ جاتا ہے، اور اگر کوئی نائلون یا اس طرح کے مکس والے کپڑے ہوں، سنتھیٹک کپڑے کے اوپر ڈائر کیا کہتا ہے کہ باجی اس کے اوپر رنگ اچھا نہیں آئے گا، یہ ایگزیکٹ میچنگ نہیں ہوگی۔ پیور کپڑے پہ ایگزیکٹ میچنگ ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر سے نفاق کو نکالیں، اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالیں، اپنے اندر سے مال کی اس طرح کی محبت کو نکالیں کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ پھر وہ پیورٹی آئے گی جس کے بعد اللہ کا ایسا رنگ چڑھے گا کہ انسان پہچانا جائے گا دین کی وجہ سے، اپنے دین کی وجہ سے۔ ایسے لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسے بن جائیں گے پھر آپ، اگر آپ اپنے دل کو پیور کر کے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کی بابت جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ یعنی عیسائیت اور یہودیت تو ان لوگوں کے بعد آئی ہے، اس سے پہلے یہ کیا تھے؟ اگر تم ان کی اولاد اپنے آپ کو مانتے ہو تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کیا یہودی اور عیسائی تھے؟ یا اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اور یہ کون سی گواہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور یہ اب آ چکے ہیں بنی اسماعیل میں سے۔ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے کہ دوسروں کو ہم جج کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے اگر کوئی کارنامے کیے تھے تو تمہارے کام تو نہیں آنے لگے، اور اگر تمہارے آباء و اجداد نے کوئی گناہ کیے تھے تو اس کا بھی تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہو گئے، گزر گئے، وہ اپنے اعمال کر گئے، تم کبھی بھی وہ نہیں اون کر سکتے اگر تم ویسے بنتے نہیں ہو۔ تو لہٰذا دوسروں کی اور پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی برائیاں بیان کرنا یا اچھائیاں بیان کرنا اور ان پر فخر کرنا، اور یہ کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، انہوں نے یہ کارنامے کیے ہیں، آپ نے خود کیا کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ کسی کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا، یہاں تک کہ جس کا عمل اس کو آگے نہیں بڑھائے گا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ،
میرے مال میں سے جو لینا چاہو تم لے لو، لیکن میرا نبی ہونا قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہ آئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کام نہیں آئے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آئے۔ تو کسی اور انسان کا نیک ہونا آپ کے دادا پردادا میں سے وہ آپ کے کام نہیں آئے گا اگر آپ کا اپنا عمل اس سے مختلف ہے۔ پارہ نمبر 2 الحمدللہ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے؟ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اب یہاں پر یہ آیات جو ہیں یہ تھوڑی آگے چلیں گی، لیکن یہاں پر ہی ہم ان کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات کو کہتے ہیں تحویل قبلہ کی آیات، قبلہ کے تبدیل ہونے کی آیات۔ اور پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ رخ کیا کرتے تھے بیت اللہ کی طرف، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ بیت اللہ کی صرف ایک دیوار کی طرف رخ کرتے تھے، جس کے ایک سائڈ پر رکن یمانی اور ایک سائڈ پر حجر اسود آتا ہے، اس طرف رخ کرتے تھے، اور اس طرف رخ کرنے کی وجہ سے آپ کا رخ آٹومیٹیکلی خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پر اب مختلف قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ تھے جو مہاجرین تھے، جن کو عادت تھی حرم کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی، اور وہ خانہ کعبہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اینڈ رائٹ فلی سو۔ اور اس کے بعد دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو یہود قبائل آباد تھے، 3 بہت سٹرونگ ہولڈ رکھنے والے یہود قبائل آباد تھے، اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، کچھ ایمان لے آئے تھے، کچھ ابھی وہ لوگ تھے جو ان میں ایمان نہیں لائے تھے، ابھی کافر ہی تھے، تو ان کو وہ انسپائرڈ تھے یہود سے بھی۔ اب یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب مکہ میں تو وہ اس رخ میں پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ یہاں آ کر بالکل چینج ہو گیا کہ جب رخ کیا بیت المقدس کی طرف تو پیٹھ ہو گئی مکہ کی طرف، حرم کی طرف۔ اب یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا مہاجرین مکہ کے لیے، لیکن سب نے بلا چون و چراں اس بات کو تسلیم کیا۔ پھر اور یہود جو ہیں یہاں پر آ کے بہت زیادہ تسلی ہو گئی کہ اچھا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگر نیا دین لائے بھی ہیں، بنو اسماعیل میں سے آئے بھی ہیں، تو قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کر رہے ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں، تو ذرا سی ان کی اینیموسٹی ان دنوں میں کم رہی۔ پھر اس کے بعد جب 16-17 مہینے کے بعد یہ حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، مسجد الحرام کی طرف کر لیں، تو پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کیا کبھی ایک طرف قبلہ اور کبھی دوسری طرف قبلہ، اور پھر اچھا جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے وفات پا چکے ہیں ان کی نمازوں کا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات کو ایڈریس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مشرق اور مغرب اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کے ہیں، اور جس طرف کو بھی رخ کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے دے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ایک ڈسپلن ہے کہ ہم نے نماز پڑھتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، یہ فرض نمازوں میں فرض ہے، اور باقی جو نوافل ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل ملتا ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے اور سواری پر بھی آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تو پھر آپ کا رخ جس طرف بھی ہوتا تھا آپ کی سواری کا تو آپ نفل پڑھتے رہتے تھے، لیکن فرض جو ہیں ان میں آپ کا چہرہ خانہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، اور فرض جو ہیں وہ سواری پر پڑے بھی نہیں جا سکتے۔
اور ہمیں اس لیے ایک علیحدہ سے قبلہ دے دیا گیا، یہود سے الگ آئیڈینٹی دے دی گئی تاکہ اب ہمیں افضل امت بنا دیا جائے. ان کو افضل امت سے سسپینڈ کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا، اور مسلمان جو ہیں ان کو افضل امت بنا دیا گیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو اعتراض آیا تھا نا کہ جو لوگ وفات پا چکے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر کہا ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے صلاح کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز ایمان ہے، پرسونیفائیڈ ایمان ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے پڑھی ہے تو وہ تو اللہ کا حکم تھا اس وقت، اس طرف انہوں نے پڑھی. ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا کی خواہش تھی کہ مسجد الحرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء. یہ جو بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اس میں بعض لوگوں نے، بعض علماء نے جو دعا کے ایٹیکیٹس بتائے ہیں ان میں ایک یہ بھی بتایا ہے کہ بہت ڈیسپریٹ ہوں جب آپ تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کریں. سبحان اللہ. اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کا جو ایک امتحان تھا، اس امتحان کو کس طرح صحابہ نے فالو کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تھے اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، اور اس وقت عین نماز کے دوران حکم آیا کہ آپ قبلہ تبدیل کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ اچھا ایک یہ نماز ختم کر لیں تو پھر ہم اگلی نماز جو ہے وہ قبلہ رخ ہو کر پڑھ لیں گے بیت اللہ کی طرف. اسی نماز کے اندر اور جہاں جہاں خبر پہنچتی گئی، کوئی اگر رکوع کی حالت میں تھا تو وہ رکوع کی حالت میں ہی مڑ گیا. سبحان اللہ. اور یہ ہے اطاعت کا جسٹ، یہ ہے اس کا جوہر، یہ ہے اس کا ایسنس کہ انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں ہماری زندگیوں میں کتنی چینجز آتی ہیں، کتنے حالات تبدیل ہوتے ہیں، واقعات آتے ہیں، ہم اپنی روٹینز کو برقرار نہیں رکھ پاتے. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے
बाज लोग होते हैं कि जो उस चेंज को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उसमें 2 लोग थे और साइकोलॉजिस्ट अभी तक वो जिंदा हैं। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को लंबी उम्रें दी हैं और रिसर्च के फायदे उनके दुनिया उठा रही है, कि उन्होंने कहा कि एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट ने है, तो उसने कहा कि मैंने ये देखा कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो उस चेंज को बहुत जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उनके पास चाहे उनकी नौकरी चली गई थी, चाहे उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग रहे, वो बहुत पॉजिटिव रहे और उनको देखकर दूसरे लोग हिम्मत अपनी बंधाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो जब सुकून और अमन की जिंदगी जब गुजार रहे थे तो बड़े स्ट्रांग और बड़े जबरदस्त वो लोग थे और दुनिया उनकी तरफ देखती थी नजरें उठा उठा कर, तो वो बिल्कुल क्रम्बल कर गए, वो कुछ भी ना रहे, वो डिप्रेशन में चले गए, वो रोते थे और उनसे कुछ भी ना हो सका, कुछ भी वो उस दौर में अकम्प्लिश ना कर सके। तो वो कहता है कि मैंने फिर ये ऑब्जर्व किया कि इन लोगों के अंदर क्या खूबियां थी कि जिनकी वजह से ये इतनी एक्सेप्टेंस इनको आ गई। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ना, ये इंसान के अंदर इंसान को बहुत पॉजिटिव करती है एंड यू मूव ऑन, आप आगे बढ़ते हैं। अब जब मुसलमानों को ये पता चला कि अच्छा ठीक है बैतुल्लाह की तरफ नहीं बैतुल मकदस की तरफ, तो उन्होंने कहा ठीक है। जब बैतुल मकदस से बैतुल्लाह की तरफ आया तो दूसरों ने कहा कि ठीक है, मदीना वालों ने कहा कि ठीक है, जो कि बैतुल मकदस की तरफ रुख करने के आदी थे। तो जब आप उस चेंज को फौरी तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को अल्लाह का बंदा समझते हुए और उसको रेजिस्ट नहीं करते, तो वो चेंज आपके लिए हमेशा खैर लेकर आती है, तब्दीली से हमेशा बेहतरी आती है। और जो लोग इस चेंज को नहीं मैनेज कर पाते, मसलन आपके हालात तब्दील हो गए हैं, आपके पास पहले पैसे थे अब कम आ गए हैं और कम होने लग गए हैं, आपकी सेहत जो है बीमारी में तब्दील हो रही है, आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, आपको मुल्क या वतन या घर या शहर छोड़ना पड़ रहा है, तो अल्लाह ताला के इस हुक्म को आप किस तरह से अपने ऊपर नाफिज करते हैं, ये आपकी अपनी वेल बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते तो फिर उसको आप किस तरह से अपने ऊपर नाफिज करते हैं, इससे पता चलता है कि आपके अंदर अपने आप को दुरुस्त रखने की और अपने आप को सीधा और पॉजिटिव रखने की कितनी सलाहियत मौजूद है। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशर बिन बरा बिन मारूर एक सहाबी हैं, उनकी दावत पर गए हुए थे और वहां जोहर का वक्त आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नमाज पढ़ाने खड़े हुए, 2 रकतें पढ़ा चुके थे कि तीसरी रकत में यकायक वही के जरिए ये आयत नाजिल हुई। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पीछे जो नमाज पढ़ रहे थे वो सब लोग बैतुल मकदस से काबा की तरफ फिर गए। और आप देखें कि ये पूरा 180 डिग्रीज का टर्न था। फिर इमाम जो है वो सबसे पीछे हो गए और जमात आगे हो गई। और फिर ये भी बताया जाता है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में सारी जमात के पास से गुजरकर फिर आप आगे आए और फिर आपने उस नमाज को कंप्लीट करवाया। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह की इताअत में देर नहीं लगानी चाहिए, इताअत को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बरा बिन आजिब कहते हैं कि किसी जगह मुनादी कराई, जब मदीना सारे में मुनादी कराई गई किबले की तब्दीली की, तो किसी जगह मुनादी की आवाज इस हालत में पहुंची कि लोग रुकू की हालत में थे तो वो रुकू में ही घूम गए। आप देखें हमारा बाज़-औक़ात क्या हाल होता है, हम साल हा साल अल्लाह का पैगाम सुन रहे होते हैं, हम हर साल रमजान में दौरा कुरान भी या करवा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हमारी कई पुरानी बुरी आदतें हम छोड़ के ही नहीं देते। हम तस से मस नहीं होते, हम गीबत नहीं छोड़ते, हम बदगुमानी नहीं छोड़ते, तो फिर हम क्या बड़े काम कर पाएंगे, हम क्या अचीव कर पाएंगे इस दुनिया में, क्या अकम्प्लिशमेंट्स होंगी जो हम अल्लाह ताला को दिखाएंगे कि अल्लाह हम तेरी इताअत में ये अपने आप को चेंज किया, हमने ऐसे ऐसे अपने आप को हमने ठीक किया। तो इसलिए इंसान को जब भी कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है, कोई चेंज करने को हुक्म आ जाता है, तो वो चेंज जो है वो फौरन अपना लेना ही इंसान की कामयाबी की जमानत है।
اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اگر فرض کریں کسی ایسی جگہ پر ہیں، اول تو یہ کہ آپ کے پاس ایک ایپ ہونی چاہیے. یہ دور ہے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کا اور وائی فائی کا، تو آپ کے پاس ایک ایپ ہونی چاہیے جو آپ کو قبلے کا متعین کر دے. آپ کہیں بھی ہیں قبلہ آپ کو پتا چل جائے. کسی جگہ پر اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کو سورج کا رخ دیکھنا آنا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے اگر وہ بھی آپ کی بس کی بات نہیں ہے اور آپ نہیں دیکھ پا رہے، بادل ہیں یا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ نماز کا وقت آ گیا کسی ایسی جگہ پر اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل سکے کہ بیت اللہ کا رخ کس طرف ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے ہیں مشرق و مغرب. پھر آپ کسی بھی رخ پر نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور لیکن سیر و تفریح یا شاپنگ وغیرہ کے لیے جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر گاڑیوں میں اشاروں سے فرض نماز پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کبھی بھی اس طرح سے سواری پر نہیں پڑھی. گاڑی کو روکنا اور اتر کر نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یعنی اس بحث میں مت پڑو. یہ کیا بحث ہے کہ پہلے ادھر رخ اور اب ادھر رخ؟ بھئی اللہ کا حکم تھا، تم مان لو. تمہیں ایک رخ میں کیا لاجک نظر آتی ہے جو دوسرے رخ میں تمہیں لاجک نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو اس بحث کو چھوڑو اور تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو. اگر اوورٹیک کرنا ہے نا، انسان کے اندر ایک حص ہے کمپٹیشن کی، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر کمپٹیشن کی حص پازیٹو رہتی ہے تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بہت کچھ اچیو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اور اصل ڈائریکشن کمپٹیشن کی کدھر ہونی چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات میں. آپ دیکھیں، ایک کمپٹیشن یہ ہے فاستبقوا الخیرات، اور ایک اور کمپٹیشن کیا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی ہوس کا کمپٹیشن. اس کے پاس ایسا اچھا گھر ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھا ہو. اس کے پاس ایسی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھی ہو. فلاں نے یہ چیز نہیں لے لی ہے، مجھے بھی لینی ہے. فلاں نے وہاں کی سیر کر لی ہے، مجھے بھی کرنی ہے. یہی ہوتا ہے، یہی زندگی ہم نے بنا لی ہے. افسوس ہے کہ ہم نے یہی زندگی بنا لی ہے اور اسی کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، جبکہ ہماری کمپٹیشن کس چیز میں ہونی چاہیے؟ فلاں نے وہاں پر زکوٰۃ دی ہے، فلاں نے وہاں پر فلاں تو اپنی زکوٰۃ بہت اچھے طریقے سے ادا کرتی ہیں، مجھے بھی کرنی ہے. فلاں نے روزانہ صدقہ کرنے کے یہ طریقے بنا رکھے ہیں، مجھے بھی کرنے ہیں، مجھے ان سے سیکھنا ہے. اگر وہ ہفتے میں 2 دن گھر میں کھانا پکا کر باہر گیٹ پر بانٹ دیتی ہیں تو مجھے 3 دن کرنا ہے. میں کیوں نہ 3 دن کروں، لیکن اس میں بھی جو نیت ہے وہ اللہ تعالی کی رضا ہونی چاہیے. وہ ان سے آگے بڑھ جانے کی نہیں ہونی چاہیے اور ان کو نیچا دکھانے کی نہیں ہونی چاہیے، وہ جنت میں آگے بڑھ جانے کی ہونی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، ایسی نیکیوں میں انسان آگے بڑھ جائے کہ پھر وہ جنت میں بھی آگے بڑھ جائے. اپنے حج کا فرض پورا کریں، اپنی زکاتیں پوری کریں، اپنے روزے پورے کریں، اپنے چھٹے ہوئے روزے پورے کریں. یہ کئی سال ایک چیز کو پینڈنگ رکھنا جو ہے یہ فاستبقوا الخیرات کے منافی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی جانب پھیر لو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے کہ کسی کا منہ ایک طرف کو اٹھا ہوئے اور کسی کا دوسرے کو اٹھا ہوئے. ہاں، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے، بس تم ان سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. لوگ جو بھی باتیں بناتے ہیں، جب آپ دین پر آپ کنونسڈ ہیں خود، جب آپ کنونسڈ ہیں خود کہ یہ بات درست ہے، تو پھر آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے.
اور لوگوں کی باتوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے اس میں نہیں آنا۔ جیسے ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، چنانچہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنا یہ خوبصورت تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم اس کو یاد کر رہے ہوں، وہ ہمیں یاد کر رہا ہو۔ کتنا خوبصورت تعلق ہے۔ اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو بولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر جب بندہ مومن اگر اللہ سے محبت کرتا ہے اور بے ساختہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا اس کو یاد کرنا اور بڑی چیز ہے۔ ہم کسی مجلس میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس سے بہتر مجلس میں انسانوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، مجھے اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہی میرے ہی لیے ہے اور تعریف بھی میرے ہی لیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی کوئی طاقت نہیں۔ بعض اسلاف یہ کہا کرتے تھے، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی، یعنی جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ آگ سے بچ جائے گا۔ آپ اکیلے ہیں، آپ چپ کر کے ذکر کر رہے ہیں، آپ کی زبان اگر تھکی ہوئی ہے تو دل سے کر رہے ہیں، اللہ کو آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں۔ تو وہ ایک دیہاتی تھا، ایک عام شخص تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم اس طرح کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس بدو نے اپنی انگلیوں پر یہ گن لیے کلمات اور چل پڑا، لیکن کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے، اور وہ جو خستہ حال بدو ہے نا وہ یہ سوچنے لگ گیا کہ میں اب کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں۔ پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ تو ساری کی ساری اللہ کی تعریف ہے، تو اس میں میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اعرابی جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، یعنی وہ تمہیں جواب دے گا، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ جب تم الحمدللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہو گے ان کلمات کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بخش دیا، اور جب تم اللہم ارحمنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رحم کر دیا، اور جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس بدو نے اپنے ہاتھ پر 7 کلمات گن لیے اور چل دیا، یعنی ان 4 کے بعد جب وہ دوبارہ آیا نا تو آپ دیکھیں کہ ایک بحیثیت معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بس یہ تمہارے لیے کافی ہیں، اس کی جو سائیکی تھی نا اس کو اپیل کرنے والی بات بتائی، اس کو 3 کلمات اور بتا دیے کہ لو تم اپنے لیے، حالانکہ اس میں بھی رحم اور ہر چیز مل جانی تھی اس ذکر میں بھی، لیکن کیونکہ وہ چاہتا تھا کوئی ٹینجیبل کلمات وہ چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے۔ تم کہو اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یہ تم مانگو، اللہم اغفر لی یہ تم کہو۔ تو ہمارے لیے کچھ مشکل تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کے اذکار جو ہیں یہ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور تاکہ ہم
اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے حقدار ہو جائیں جو اس ذکر کے بعد ملتی ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. شکر کیا ہے؟ شکر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اگر اونٹنی ہے نا، اس کو اگر آپ تھوڑا چارہ دیں اور وہ زیادہ دودھ دے تو کہتے ہیں شکرت الدابہ. تو یہ شکر جو ہے یہ ہے کہ انسان اپنی جو بھی ملنے والی نعمتیں ہیں وہ کم ہیں یا زیادہ، وہ اس کو کیسی بھی لگ رہی ہیں، لیکن اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ کا، گریٹفل ہونے کا. اچھا، اب یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو آپ کو آج کبھی کوئی ریسرچ بتائے گی، کوئی پازیٹیوٹی کی ریسرچ یا کوئی پازیٹیو سائیکالوجی کی ریسرچ آپ کو کوئی چیز بتائے گی، وہ بعض اوقات ہماری جو ذہنی غلامی ہے اس کا بھی یہ ایک اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اس ادھر سے آئی ہوئی ویسٹ کی طرف سے، ریسرچ کی طرف سے آئی ہوئی بات کو ہم زیادہ فوری طور پر لینے کے قائل ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ہمیں قرآن و سنت میں ہمیں 1400 سال پہلے سے اور زیادہ کمپلیٹ طریقے سے اینڈ ود پراپر ایگزامپلز، زندگی کی ایگزامپل سے ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں. بہرحال پازیٹیو سائیکالوجی میں جن پازیٹیو ایموشنز کو انسان کی ویل بینگ کی بتایا جاتا ہے، ان میں سے ایک جو ٹاپ موسٹ جو پازیٹیو ایموشن ہے وہ گریٹیٹیوڈ کا ہے، یعنی شکر کا. آپ جتنے گریٹفل ہوں گے، آپ اپنے ارد گرد کسی نے آپ کو کوئی فیور کی ہے، کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے، آپ اس کے گریٹفل ہوں گے تو آپ پرسکون رہیں گے، آپ ایک اچھے اور ویل بینگ کی زندگی گزاریں گے، آپ کے اندر کوئی ڈپریشنز اور انگزائٹیز نہیں ہوں گی. فزیکلی بھی گریٹیٹیوڈ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگا، آپ کے بلڈ پریشرز نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کس کس چیز کا شکر ادا کرنے کو ہمیں کہا گیا ہے. آپ دیکھیں، بارش برستی ہے اور نباتات اگتی ہیں تو شکر. اللہ تعالیٰ جو ہمیں احکامات دیتے ہیں اور ان میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، بیمار ہیں تو ہمیں شفا دیتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اگر ہم بن جائیں تو فائدہ کس کا ہے؟ اگر تم نیکی کرتے ہو، ان احسنتم لانفسکم، تم اپنے لیے نیکی کرتے ہو تو یہ شکر گزاری بھی دراصل ہم کو خود کو ہی فائدہ دیتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا ہے؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کہتے ہیں آپ رک جانا، جم جانا، ٹھیک ہے، اور اپنے نیچرل ریئیکشن کو بعض اوقات کنٹرول کر لینا. مثلا آپ کا نیچرل ریئیکشن ہے کہ آپ واویلا شروع کریں، آپ شکوے شکایتیں کریں، آپ چیخو پکار کریں، آپ دروازے بینگ کریں، آپ کوئی چیز اٹھا کے دیواروں کو ماریں. کیا یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آگ دل کے اندر بھڑک رہی ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا کرنا جو ہے وہ صبر ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں، ایک صبر یہ ہے کہ کوئی آپ کو صدمے والی خبر ملی ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو ہی آپ کو صدمے والی خبر ملی ہے اسی وقت صبر کر جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھ لینا. ٹھیک ہے، اور اٹھ کے 2 نفل پڑھ لینا جو کہ انبیاء کا اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف پھر صبر یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. کسی گناہ پہ دل چاہ رہا ہے اور صبر کر جانا اور وہ نہ کرنا، اور یہ اتنا افیکٹو ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ آپ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہرا لیں گے تو اس کے بعد نفس کی وہ خواہش ختم ہو جائے گی. یہ سب دھوکہ ہوتا ہے، یہ چڑھ چڑھ کے خواہشات آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد کوئی بھی یہ جو گپ شپ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نہ کیا کرو، اور اس کے بعد بس جلدی ہی سو جایا کرو. ہمارے ہاں کتنا زیادہ یہ رائج ہو گیا ہے کہ عشاء ہوتے ہی عشاء پڑھ لیں.
آپ پڑھ لیں بیشک، لیکن وہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ کس نیت سے؟ کہ میں آرام سے بیٹھ کے ٹی وی کا فلاں شو دیکھ لوں، میں آرام سے بیٹھ کے پھر لیٹ نائٹ وہ چیز دیکھ لوں، مجھے لیٹ نائٹ کسی پارٹی پہ جانا ہے، میں وہاں سے ہوں، شکر ہے میں نے عشاء پڑھی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک حکم تھا، وہ ہمارا نفس مان کر نہیں دے رہا ہوتا، اس کو 2 یا 3 دفعہ آپ سمجھائیں گے وہ سمجھ جائے گا، وہ کمبل کر جائے گی، وہ بالکل راکھ ہو جائے گی اس کی خواہش۔ لیکن آپ کو صبر سے مدد لینی ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو صبر سے مدد لینی ہے۔ اور تیسرا طریقہ صبر کا کیا ہے؟ ایسپیکٹ صبر کا کہ انسان اپنے آپ کو اطاعت پر جما کے رکھے، اطاعت کے کاموں میں صبر چاہیے، کہ کبھی کر لیا اور کبھی نہ کیا، کبھی زکوٰۃ دے لی اور کبھی نہ کی، کوئی روزہ رکھا اور کوئی چھوڑ دیا، کوئی نماز پڑھی اور کوئی چھوڑ دی۔ یہ اطاعت بھی نہیں ہے اور یہ صبر بھی نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ مسلسل اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بھی ہمیں صبر کا ایک بہت بڑا ایک ورکشاپ ہے، ایک ٹریننگ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے، اور خاص طور پر اگر کوئی مارا جائے یا کوئی اس کو مار دے، اس کی نیچرل ڈیتھ نہ ہوئی بھی ہو، کہ ہنستا کھیلتا ایک دم چلا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انسان کی ہر سائیکی کو ایڈریس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے ہر ایموشن کو ایڈریس کرتے ہیں اور ہر ایموشن کو ڈھارس دیتے ہیں، ہر جذبے کو ڈھارس دینے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی انسان کو ایسے نہیں چھوڑا کہ اچھا بس فلاں مر گیا، صبر کرو، چپ کرو۔ اللہ تعالیٰ روح پر پہنچنے والے، روح کو مرہم رکھنے والے کلمات بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی ایسے ایسے ایسپیکٹس ہیں اس قرآن کو پڑھنے سے جو پتا چلتے ہیں کہ جو ہمیں عام طور پر نہیں پتا ہوتے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی بات کی، فی سبیل اللہ قتل ہو جانے والوں کی بات کی، اور اس کے بعد فوراً کہ آزمائے تو تم جاؤ گے نا۔ اور اس میں سب سے جو اچھے لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ جو مصائب ہے نا، خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کا نقصان، آمدنی کا گھاٹا، یہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان کے اوپر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بر ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ ہونا ہے، تم اس چیز کے لیے تیار رہو۔ کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو بی ریڈی۔ تم اس ڈینائل میں مت رہو کہ تمہاری کوئی نعمت کبھی زائل ہی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ سورہ کہف میں وہ جو باغ والے کا واقعہ، وہ کیا کہتا تھا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی یہ ضائع ہوگا، کبھی بھی یہ برباد ہوگا، اور ہوا نا برباد، اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ انسان کو ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کا کلمہ ہے، جو لوگ یہ کلمہ ادا کر لیتے ہیں وہ لوگ سٹیبل رہتے ہیں، ان کے لیے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، ان کو اس کی ٹیمپرری نیچر سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہو گیا ہے، بہت بہت غم ہے، بہت دکھ ہے، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا، دس ٹو شیل پاس، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس انسان جس نے جو پیچھے رہ جاتا ہے اس نے بھی تو دنیا سے جانا ہے نا۔ ایسی فریم آف مائنڈ رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری مشکلات کیا مشکلات ہیں،
ہم اگر حاجرہ علیہ السلام کی مشکل کو یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو اور اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتا بچہ دونوں کو چھوڑ کر کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا توشہ تھا جو ختم ہو گیا، اور پھر جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑی، اور اس ساری چیز میں کیا چیز ہائی لائٹڈ ہے حاجرہ علیہ السلام کے سارے اس میں ایکسیپٹنس اللہ کے حکم کی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے خوش گمانی اپیرنٹلی کیا لگ رہا ہے؟ اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا ہے نعوذ باللہ مرنے کے لیے، اور ان کا تو اب کچھ بھی نہیں بننا، یہ تو ضائع، ان کا تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا۔ اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتا، عربوں میں نبی نہ آتے، ان کی قبیلہ جرہم میں شادی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگز چاہے وہ ہمیں اپیرنٹلی اس وقت اپنے لیے مشکل لگ رہی ہوں، پھر بھی وہی ٹھیک ہوتا ہے، وہی درست ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ بھی کتنا ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھپائیں اور پھر لعنت زدہ ہوں۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک عورت حاجرہ علیہ السلام نے جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تھی، اور اکیلی تنہا عورت نے جو ایک اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ وہاں پہ تھی، اور وہ بیاب و گیا وادی تھی اور کوئی وسائل نہیں تھے اور نظر آنے والی کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی کہ یہاں سے پانی نکل آئے گا، اس کے باوجود وہ خاتون اللہ پر توکل کرتے ہوئے اٹھیں، اور اٹھ کے جب انہوں نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سعی کو اس طرح سے قبول فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کو کتنا پسند ہے انسان کی کوشش کرنا، انسان کا ایفرٹ کرنا، اور وسائل نہ بھی ہوں تب بھی کرنا، اور بیٹھنا رہنا کہ اچھا ٹھیک ہے اب پانی ملنا ہوا تو مل جائے گا، اب یہاں ہے تو نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں، میں اکیلی عورت اب میں کہاں سے چشمہ پھاڑ کے لاؤں۔ لیکن جب وہ اٹھی انہوں نے وہ مایوس نہیں ہوئی اللہ سے کہ کچھ تو ملے گا مجھے، جب مجھے یہاں پہ چھوڑا گیا ہے تو مجھے ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ان کے کام آیا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ان کی بغیر وسائل کے ساری سعی ان کے کام آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ضائع ہی نہیں کیا ان کو نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چشمہ وہاں سے پھاڑ نکالا کہ جو آج کے دن تک اور قیامت تک پانی دیتا رہے گا، جو کہ اتنا بابرکت پانی ہے کہ جس کو جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، جس میں پانی بھی ہے اور نیوٹریشن بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا اور جس میں پانی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اسماعیل علیہ السلام کو پلاتی رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں۔ جب مقام خدا پر پہنچے تو انہیں پیچھے سے آواز دی کہ اے ابراہیم، ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پاس۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا رضیت باللہ، میں پھر راضی ہوں اللہ سے، اور پھر بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنے بچے کو پانی پلاتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہوا، اور پھر وہ اٹھیں اور صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے چشمہ پھاڑ نکالا۔
اور یہی صفا اور مروہ ہیں کہ جن کے بغیر نہ عمرہ اب ان کی صحیح کے بغیر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی حج ان کی صحیح کے بغیر مکمل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک صحیح کو، ایک توکل کو، ایک حسن ظن کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو باقی امت کے لیے، مرد و عورت ہر کسی کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں. پھر اگلی آیت جو ہم نے پڑھی کہ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک فعل کہ جس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر لعنت کی ہے، وہ کیا فعل ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان دین کی بات کو چھپائے، انسان علم کی بات کو چھپائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کسی علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو جاننے کے باوجود اس بات کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن ایک آگ کی لگام اسے لگائی جائے گی. سبحان اللہ. علم کی باتیں پوچھی جائیں تو ان کو کسی مورل پریشر کے انڈر، کسی پیئر پریشر کے انڈر، کسی معاشرے کی کسی اگر وہ رسم سے ٹکرا رہا ہے تو اس کے تحت چھپانا نہیں چاہیے. علم کی جو بات ہے وہ بتا دینی چاہیے، کیونکہ یہ دین کا علم جو ہے یہ کوئی میرا اور آپ کا تو نہیں ہے لایا ہوا، یہ اللہ کا لایا ہوا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو ٹویسٹ کریں؟ ہمیں اس کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ چھپانے کا اور نہ ہی اس کو ٹویسٹ کرنے کا. اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان کو کہتے ہیں آیات کونیہ، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی آیات، وہ نشانیاں، وہ سائنز اللہ تعالیٰ کے کہ جو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جن کا کہ ہم دن رات مشاہدہ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہمارے ارد گرد، ہماری شب و روز میں، ہمارے استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں گنوا دی ہیں. رات اور دن کا، زمین اور آسمان کی تخلیق سب سے پہلے، یہ آسمانوں کی پرفیکشن، بغیر ستونوں کے یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے کھڑے کر دیے، ہمارے اوپر گرتے نہیں ہیں. آسمان کی یہ چادر ہماری حفاظت کا ذریعہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے ستارے تک ایک تو وہ زینت بھی ہے اور دوسرے وہ شیاطین کو مار بھگانے کا کام بھی آتے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے مستقر بنایا، اس کا سائز، اس کی شیپ، اس کا ٹلٹ، اس کی روٹیشن، اس کی گھومنا، سورج کے گرد گھومنا، اس کے اپنے آپ کے اپنے ایکسس کے اوپر گھومنا، اس کے اندر کتنا پانی، کتنی خشکی، اس کے اندر کتنے ریگستان، کتنے گلیشیئر، کتنا کس چیز کا کتنا توازن، کتنے پھل، کتنے جانور، کیا کچھ رکھنا ہے. اس پر جو بادل ہیں، وہی بادل اگر ذرا سا بیلنس بھی کبھی آپ کو لگے کہ ٹلٹ ہو رہا ہے، بادل اگر بہت تیزی سے گھومنے لگ جائیں، بادل اگر بہت زیادہ بارش اتنی اگریسیولی برسانے لگ جائیں تو اس دنیا میں ہمارا رہنا مشکل ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سب چیز کو ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنایا اور ہمارے لیے نفع بخش بھی بنایا. پھر یہ جو ہواؤں کے پھرنے کا بھی
جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہوائیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بریز ہوتی ہے, کوئی جیسے دو ہوائیں ہیں نا, صبا اور دبور. صبا جو ہے وہ ہوا ہے کہ جس سے انبیاء کی مدد کی گئی, اور دبور جو ہے جس سے عاد کو ہلاک کیا گیا. صبا خوشخبری لانے والی اور دبور تباہی لانے والی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے, آپ دیکھیں اگر ہم دوسرے سائنٹیفک زبان میں دیکھیں تو ہریکینز اور ٹورناڈوز اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, سائیکلونز, کس کس طرح کے بخارات ہوتے ہیں کہ جو گھروں کو بھی اڑا دیتے ہیں, اور گاڑیاں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹوائز کی طرح سے وہ پچکی پڑی ہوتی ہیں ان ہواؤں کے زور سے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ ہیں, اور یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے, اور عقل مند لوگ پہچانتے ہیں. یہ ہے عقل کا تقاضا کہ آپ یہ جو نیچر ہے نا, اس کو سٹڈی کر کے آپ اللہ تک پہنچ جائیں. نیچر کو سٹڈی کر کے آپ دہریے نہ بن جائیں. یہ بے وقوفی ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. آپ کے گھر کی ڈور بیل بجتی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی بجا رہا ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈور بیل جو ہے ہاں یہ بج رہی ہے, یہ خود ہی بجتی ہوتی ہے, یہ بج رہی ہے. اور اگر کسی کی خود بجنے لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, دراصل وہ خراب ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی خرابی ہے. پھر اس کو ٹھیک کرنے والا آپ کو بلانا پڑتا ہے. پھر آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا یہ ڈور بیل ہے, یہ خراب ہے, یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. کوئی بھی چیز خود نہیں ہوتی, تو یہ دنیا کیسے خود بن سکتی تھی. اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. محبت جو پازیٹیو ایموشنز ہیں نا, اس کے بارے میں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو محبت کا ایموشن ہے نا, یہ جو انسان کو پازیٹیو رکھتا ہے, جو اس کی ویل بینگ کا ایک ضامن ہوتا ہے, تو ان پازیٹیو ایموشنز میں وقتاً فوقتاً ہم ڈفرینٹ ایموشنز کی بات کریں گے جہاں جہاں بھی ان کا تذکرہ آیا. لیکن محبت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر ایموشن خود بخود آ جاتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے اسٹرانگسٹ ہے, اور سب سے زیادہ انسان کو درست راستے پر چلانے کے لیے اس کا محرک بن سکتا ہے. جس راستے پر بھی وہ چلنا چاہے اس کا وہ محرک بن سکتا ہے. آپ کو کس سے محبت ہے اس سے پتا چلے گا کہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے, اور اہل ایمان کیا ہوتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ اللہ کی محبت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور محبت کیا کرتی ہے, محبت آپ کو یاد رکھواتی ہے. چاہے کوئی بھی وہ ہستی, وہ انسان آپ کو یاد رہتا ہے, آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں, اور آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں. تو اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول کی محبت, یہ ہے کامیابی کی ضمانت. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں. اور جن لوگوں نے ظلم کیا, اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے, تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے, اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی, اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. جن لوگوں کو دنیا میں معبود بنایا جا رہا ہے وہ یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود چاہتے ہیں کہ ان کو معبود بنایا جائے, ان کو پیر مانا جائے, اور بعض جو ہیں وہ ہیں کہ جو اس دنیا سے اللہ کی توحید کا پرچار کرتے دنیا سے چلے گئے, اور جب وہ دنیا سے جا چکے تو لوگوں نے ان کو اللہ کی جگہ پر رکھ لیا, اور ان کے قبروں کو اور ان کے مزاروں کو بنا لیا ایک آماج گاہ, اور انہی سے دعائیں مانگنے لگ گئے. بجائے ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی, وہ دعائیں کس سے ہونے لگ گئیں, وہ انہی لوگوں کی قبروں پہ جا کر ان سے ہونے لگ گئیں. تو قیامت کے دن کیا ہوگا, یہ اظہار بیزاری کریں گے کہ کاش تم دیکھو کہ جب یہ جن لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے تو وہ تو اظہار بیزاری کریں گے کہ نہیں اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے نہیں ان کو کہا کہ ہماری پیروی کرنا. وہ نیک بزرگان دین جن کی قبروں کو آج اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پیسہ کمایا جائے, اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اگر لوگ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو گئے تو پھر گدی نشین کی گدی اور کسی بھی انسان کی کوئی بھی جو چوتراہٹ ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتی. اگر لوگ انسان جو ہے سب کے سب اللہ کے بندے بن جائیں اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے لگ جائیں,
تو اس دن یہ لوگ جو بزرگان دین ہیں یہ تو بیزار ہوں گے، اور جو دوسرے ہیں جنہوں نے خود ان کو کہا بھی ہے کہ ہمارے پیچھے آؤ، وہ بھی اظہار برات کریں گے، اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے، اب وہ ان کی روڈنس دیکھ کر اور ان کا یہ اعلان برات دیکھ کر ان کو بڑا غصہ آئے گا کہ ہم دنیا میں ان کو نظر نیازیں دے دے کر تھک گئے اور آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، کہاں اللہ کی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور کہاں یہ محبت ہے کہ جو قیامت کے دن بیزاری کا باعث بن جائے گی، بیزاری میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی دوستی کی بنیاد تقوی پر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ بندہ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ یعنی ایسا بندہ پھر حقیقتاً اللہ کا قرب محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پاؤں، سارے لمز اس کے، سارے اعضاء اس کے اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت پر چلنے میں اللہ کی مدد کو شامل حال پاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ سے، میرے پاس جب وسائل بالکل ختم ہوئے اور میں نے وسیلے کے بغیر جب بھی اللہ سے کچھ بھی مانگا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دیا ہو۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ باپ دادا کو، آپ دیکھیں کہ باپ دادا کو ہم دنیاوی لحاظ سے بالکل فالو نہیں کرتے۔ باپ دادا میں کئی بڑی خوبیاں تھیں، ان کی زندگیاں سمپل تھیں، وہ کھڑے لوگ تھے، وہ سادہ روٹی کھاتے تھے، وہ سادہ رہائش میں رہتے تھے، ان کے پاس اتنے نہ لباس ہوتے تھے اور نہ ہی وہ اتنے کوئی شوقین تھے اتنے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے اپنی سجاوٹوں پر اور اپنے لباس پر۔ یہ باتیں نہیں مانتے ہم اپنے باپ دادا کی، ہم اپنے باپ دادا کی صرف وہ بات مانتے ہیں کہ جو ریلیجن میں ہو، کہ اگر ان کو کسی بات کا نہیں پتا تھا اور درست بات اگر یہاں پر قرآن و حدیث کی سامنے ہمارے آ گئی ہے، ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، کیونکہ وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس بات کا رواج نہیں، یہ کہا جاتا ہے، آگے سے یہ جواب دے دیا جاتا ہے، یہ رواج دنیا میں اور آخرت میں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت ہی پائی ہو، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ شکر کی ایک اور وجہ مل گئی ہمیں، اور وہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
اللہ نے تو تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز جو پکی ہوئی ہو، چاہے پھر وہ حلال کمائی کی ہو، چاہے وہ حلال ذبیحہ کی ہو، لیکن وہ ہے غیر اللہ کے نام پر، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں کھانی، وہ حرام ہوگی، اسی طرح جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، یعنی پیسے لگا کے عذاب خریدا۔ یہ پیسے کہاں لگائے؟ یہ وہی پیسے ہیں جو لیے تھے، دنیا کے چھوٹے سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کو بیچ ڈالا تھا نا، وہ جو پیسے آئے تھے نا، وہ پیسے عذاب کا باعث بن گئے۔ چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے خود یہ سودا کیا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ آگ خرید رہے ہیں، اور پھر میں کہا اچھا ٹھیک ہے، آگ پر ہم حوصلہ کر لیں گے، یہ پیسے تو ہم نے لینے ہیں، چاہے یہ حرام ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج یہاں تک ہی رکھیں گے، اور کل ہم آیت بر سے، آیت 177 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔